کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی گئی، اور عید والے دن ہماری اس کتاب کو، قرآن مجید کو جو ہے حکومتی سیکیورٹی کے اندر جو ہے مسجد سے باہر اس قرآن کو جلایا گیا۔ کیا مسلمانوں کے، کروڑوں نہیں اربوں مسلمانوں کے دل جو ہیں چھلنی نہیں ہوئے، تکلیف نہیں پہنچی؟ رب کے کلام کو جلایا گیا، رب کی کتاب کو جلایا گیا، اس قرآن کی بھی حرمتی کی گئی۔ کیا وہ سویڈن جو ہے یہ اس نے جسارت کیوں کی ہے؟ یہ جسارت اس نے اس لیے کی، اسے پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو جیسے پہلے قرآن کی بھی حرمتیاں ہوئیں، جیسے پہلے ان کے نبی کی بھی حرمتیاں ہوئیں، ان کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، یہ کچھ نہ کر سکے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ اب یہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ 2-4 دن اٹھیں گے، شور اٹھائیں گے، باتیں کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، جلسے جلوس کریں گے، اس کے بعد ہم ان کو ڈالر دیں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے۔ اور ہماری بات بھی یہی ہے، ہمارے حکمران بیکاری بن چکے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمارے قرآن کی اس طرح بے حرمتی کی گئی۔ کیا ہماری غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ رب کے کلام کو جلایا جائے معاذ اللہ؟ اور وہ بھی عید والے دن، اور ہمارے بے حصے حکمران جن کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ صرف کہتے ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی۔ کیا صرف مذمت کرنے سے حق ادا ہو جائے گا؟ یہ مذمت تو میں بھی کر رہا ہوں، مذمت تو آپ بھی کریں گے۔ یہ تو باتیں مذمت کرنے والی، یہ بات کہنے کے لیے تو ہم ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ پاور نہیں۔ لیکن جس سطح پر جو ہے بے حرمتی ہوئی ہے قرآن کی، حکومتی سطح پر، اور جواب بھی اس کا اسی طرح دیا جانا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے، آج اگر مسلمان نہیں جاگیں گے، آج مسلمانوں کی غیرت اگر نہ جاگی، تو پھر بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یہ آج نہیں، یہ قرآن کی بے ادبی، صاحب قرآن کی بے ادبیاں پہلے بھی ہوتی تھی، اور آگے سے ہمارے اکابرین کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ بھی اتنی باتیں کر کے بس خاموش ہو جایا کرتے تھے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر ملک روم کی بادشاہ ایک عورت تھی، اور پہلے جتنے بھی کافر تھے وہ کافر یہ اسلام کہتے ہیں حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ قرآن کے اندر کہ کافر جو ہے ان سے لڑائی کرو، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں۔ کافروں سے لڑائی کرو، ان کو مارو جب تک وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لائیں، اور یہاں آخر تک فرمایا اگر نہیں تو پھر ان سے جزیہ وصول کرو، یہ ذلیل ہو کر یا تو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں یا پھر ذلیل ہو کر جزیہ ادا کریں۔ عزیزان محترم، جس وقت یہ اسلام کی ایک پاور ہے، اسلام ایک طاقت رکھتا ہے، اسلام بے سہارا نہیں، اسلام کے پیچھے ایک پاور ہے، اور وہ پاور جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے۔ جس وقت وہ عورت جو ہے ملک روم کی بادشاہ جو تھی مر گئی، اور اس کے بعد ملک روم کا بادشاہ ایک مرد بنا، اور اس نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے جو کافر تھے وہ سارے کے سارے اسلام کو جزیہ دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، اسلام نے ان پر جو ہے یہ جزیہ نافذ کیا ہوا تھا کہ تم نے اگر زندہ رہنا ہے تو پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، یا تو اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا
پھر زندہ رہنا ہے زمین پہ تو پھر تمہیں جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا. اگر ٹیکس نہیں دو گے تو پھر تم مارے جاؤ گے. یہ اسلام، یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. جس وقت اس شخص نے خلیفہ ہارون الرشید کی طرف خط لکھا کہ ہم جزیہ ادا نہیں کریں گے، ہم اسلام کو جو ہے یہ جزیہ نہیں دیں گے، یہ ٹیکس نہیں دیں گے. اب دیکھو، سنو الفاظ خلیفہ ہارون الرشید کے الفاظ کیا ہیں، آگے سے جواب کیا ہے، آگے سے رد عمل کیا ہے. کیا یہ صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ نہیں تمہیں جزیہ دینا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو نافذ کیا ہے تو لہذا تم جزیہ دو؟ اگر اتنا جواب دیتے خلیفہ ہارون الرشید دیتے تو پھر کافر حکومتیں کانپتی نہ، وہ ڈرتی نہ. خلیفہ ہارون الرشید نے جواب لکھا، فرمایا کہ مومنوں کے خلیفہ کی طرف، ہارون الرشید کی طرف سے ملک روم کے کتے کو یہ جواب ہے. فرمایا ملک روم کا جو کتا ہے، بادشاہ نے لکھا کل بالروم، روم کے کتے کو جواب ہے. میں تو اگر جزیہ نہیں دے گا تو پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ مسلمان تیرا حشر کیا کرتے ہیں، مسلمان تیرا حشر کیا کریں گے. تو اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سنی سنائی باتیں نہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ مسلمان تیرا حشر کیا کریں گے، تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جب یہ جواب کیا اور اس بادشاہ نے، اس روم کے بادشاہ نے جس نے کہا تھا جزیہ نہیں دوں گا، جب اس نے یہ خط، یہ جواب پڑھا تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنے ٹیک دیے، فوراً جواب لکھا کہ نہیں ہم جزیہ دیں گے. تو عزیزان محترم، آج حکومتی سطح سے یہ جواب کافی نہیں کہ ہم سویڈن کی مذمت کرتے ہیں، او بھائی ہمارا ایٹمی پاور ہے ملک، اسلام کی بنیاد پہ یہ حاصل کیا گیا، اسلام کی پاور ہے، یہ ایٹمی طاقت جو ہے، کیا یہ ہمارے ایٹم بم جو ہیں یہ چلیں گے کب؟ قرآن کی بے حرمتی ہو جائے ہم خاموش بیٹھے رہیں، صاحب قرآن کی بے حرمتی ہو جائے ہم خاموش بیٹھے رہیں، جو صحابہ کی بے حرمتیاں ہو جائیں، عزت و نموز پہ ڈاکے ڈالے جائیں، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم صرف اتنا کہہ دیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ کوئی جواب ہے؟ یہ جواب تو میں بھی دے رہا ہوں. یہ تو ریلیاں نکل رہی ہیں، آج جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ہر بندہ اپنی طرف سے جو ہے جس کے اندر ایمان، غیرت ایمانی ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن حکومتی سطح سے جواب یہ ہونا چاہیے، حکمرانوں کو جواب یہ دینا چاہیے کہ سویڈن کے حکمرانوں، اگر تم نے اس بغیرت کو ہمارے حوالے نہ کیا، اس ظالم کو ہمارے سپرد نہ کیا، یا اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا، تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہم اپنے ایٹموں کا رخ جو ہے وہ تمہاری طرف کر دیں گے. رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، حکومتی سطح پر یہ اعلان کیا جائے جو شام سے پہلے پہلے سویڈن گھٹنے نہ ٹیکے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہمیں جو ہے پھندے پہ چڑھا دینا. ہاں جی، یہ جواب دیا جائے، یہ جواب ہونا چاہیے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب ہر سیاسی جماعت بھی کہہ رہی ہے، ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے ہم مذمت کرتے ہیں. جب اپنے اپنے دور میں کردار میں تھے تو اس وقت کیوں نہیں ان ظالموں کو جواب دیے گئے؟ کیوں نہیں ان کو یہ حکومتی سطح پر یہ اتنا دباؤ ان پہ ڈالا جا رہا؟ آج صرف جلسے جلوس کر کے بات وہی ہے کہ 2-4 دن جو ہے جلسے جلوس کریں گے، نکالیں گے اور اس کے بعد خاموشی بس. یہ ہماری ایمانی غیرت ہے. تو عزیزان محترم، ہماری ایمانی غیرت آپ بھی سن لے، آپ سب سنیں. ہم نے رب کو جان دینی ہے. یہ صرف آپ مت سمجھیں کہ صرف جو ہے قاری صاحب ایک جذباتی تقریر کر رہے ہیں، بس یہ ان کا حق ہے. تو سن لیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب تمہیں بھی دینا ہے.
तुम्हारे अंदर भी ईमानी गैरत जो है जागनी चाहिए। हम सब के अंदर जो है गैरत ईमानी जो है वो जोश मारे कि क्यों हमारे कुरान की बेहुरमती की गई, क्यों आए दिन जो है हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। हर एक मुसलमान का जब हमने कलमा पढ़ा, ये वो कुरान हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जब दुनिया पे रूए ज़मीन पर इतने नाफरमान लोग हो जाते हैं कि रब की इतनी नाफरमानी हो जाती है, रब इरादा फरमा लेता है कि मैं इनके ऊपर अजाब नाज़िल करूं, इन पे अजाब भेजूं। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि जब रब देखता है ना कि छोटे छोटे बच्चे कुरान को पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कुरान को पढ़ रहे हैं, तो फिर रब्बे कायनात अपना इस इरादे को तर्क फरमा देता है। ये कुरान है, ये कुरान जलाने के लिए नहीं, ये कुरान तो आग से बचाने के लिए आया है, ये कुरान आग से बचाने के लिए आया है। हुज़ूर ने फरमाया जिसके सीने में कुरान है, फरमाया वो जो हदीस मुबारक है ना कि अगर इसको जो है चमड़े के अंदर, इस किताब को चमड़े के अंदर रख के आग में डाला जाए तो उस चमड़े को भी आग नहीं जलाएगी। तो शारीन ने लिखा है कि इससे मुराद यह है कि जिस मुसलमान के सीने में कुरान है, फरमाया इसको जहन्नम की आग भी नहीं छुएगी। ये कुरान की पावर है, कुरान जहन्नम से, ये तो जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया है, ना कि ये खुद जलने के लिए आया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने मेरे साथ मिल के आपने इजहार करना है। और ये मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, ये इतनी मज़म्मत तो हम कर रहे हैं कि स्वीडन को जो है हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं और उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि उस बदबख्त ने जिसने हमारे कुरान की बेहुरमती की और ईद के दिन की गई, ईद के दिन, तो उसको जो है हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। क्या आप इस बात पे मुत्तफिक है? नहीं जेडे डरते पैन ना वो हथ थले रखा जाए, डर थानू ही सारा है। क्यों असी घरों बारू वेले हैं ना, साढ़े बीवी बच्चे, साढ़े घर बार कोई नहीं हुंदा, मौत साढ़े ते आई खड़ी, थोड़े कोई नहीं, तुसीं तो जाना ही नहीं दा। हथ खड़े किते करो दलेर बन के। जदों ईमानी गैरत है, इंसान को अपने जज्बात काबू में, कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। जब बात हुजूर की शान की हो, जब बात कुरान की हो, फिर हाथ नीचे रहे तो फिर वो बगैरत इंसान है, उसकी गैरत मर चुकी है, उसकी गैरत फात हो चुकी है, उसे दुनिया में रहने का हक ही नहीं। हमारे कुरान की बेअदबी हो रही हो और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेहुरमतियां और शान में गुस्ताखियां हो रही हो और हम खामोशी के साथ बैठे रहे। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ए शहबाज शरीफ, तुम हुकूमती सतह पर जो है ये ऐलान करो, स्वीडन के हुक्मरानों को बताओ कि उस जालिम को हमारे जो है हमारे हवाले किया जाए और उसकी दान जो है उसको आम सरेरा जो है कटहरे में लाके उसको वासले जहन्नम किया जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए कि जो भी हमारे कुरान की बेहुरमती करेगा मुसलमान उसके साथ यही सलूक करेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखें हम जितनी तक हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमने अपना हक अदा करना है और जिसके पास पावर है हाथ